نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کا موضوع ہے موبائل یا الیکٹرانک ایکوپمنٹس کتنا مفید کتنا مضر۔ دنیا میں کئی چیزیں ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتیں، اس میں سے ایک چیز الیکٹرانک ڈیولپمنٹ ہے۔ یہ الیکٹرانک ایکوپمنٹس یا آلات یا موبائل بذات خود حرام نہیں ہے، بلکہ ان کا استعمال اس کو حرام بناتا۔ اگر اسے صحیح استعمال ہو جائے تو پھر وہ انسانیت کے لیے باعث خیر ہے، اور اگر اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے تو پھر وہ ہمارے لیے مضر ہے۔ اب جیسا کہ بدلتے حالات اور زمانوں کے حساب سے ہم کو اپنی زندگی میں کئی بدلاؤ لانے پڑے، اسپیشلی ٹیکنالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے۔ تو یہ الیکٹرانک مینس یہ ہماری زندگی کا لازمی حصہ ہوئے ہیں، تو یہ ان سے پورا کلیتاً چھٹکارا تو ناممکن ہے اور غیر واجبی بات ہے۔ اس لیے ان چیزوں کا استعمال کیا جائے، لیکن کچھ حدود کے ساتھ، لمیٹیشنز کے ساتھ۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس بڑھتی ہوئی آبادی میں انسانوں کی ضرورت کے لحاظ سے انسانوں کو اتنا علم دیا کہ اس وقت کے تقاضوں کو پورا کر سکے۔ آپ دیکھیں گے پرانے زمانے میں فاصلے طے کرنا بڑا محال مشکل تھا اور مہینے 2 مہینے لگ جاتے تھے، لیکن آج کچھ ہی منٹوں میں ملک سے ملک کا سفر کیا جا رہا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، چاہے فاسٹ سواریاں ہوں یا فاسٹ کمیونیکیشن ہو، یہ تمام چیزیں۔ اب آئیں گے، ہمارا موضوع ہے موبائل۔ موبائل یہ بھی زندگی کا ایک لازمی حصہ ہو چکا ہے۔ بعض اوقات کچھ لوگوں کا کمنٹ ایسا تھا جس سے مجھے بھی اتفاق ہے کہ آدمی اپنی اہلیہ سے، بیوی سے تو دور رہ رہا ہے کچھ وقت کے لیے، لیکن موبائل سے دور نہیں رہ سکتا، اتنا زیادہ ضروری ہو گیا۔ تو اس لحاظ سے اب اس کو باعث خیر کس طرح بنایا جائے۔ دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اگر اس کو مد نظر رکھیں کہ بے شک یہ قوت سماعت، قوت بصارت اور یہ سوچنے سمجھنے کا دل جو اللہ نے دیا ہے، یہ تمام کے تعلق سے تمہارے رب کے یہاں پوچھ ہوگی، we will be interrogated by our Lord۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو چاہے موبائل ہو یا کوئی بھی چیز ہو، اس کا ہم صحیح استعمال کریں گے، کیونکہ جواب دہی کے احساس کے ساتھ ہوگا۔ اور یاد رکھیے اللہ تبارک تعالیٰ جو نعمتیں دیا ہے، سننے کی صلاحیت، دیکھنے کی صلاحیت، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، یہ تمام کا استعمال صحیح ڈائریکشن میں ہونا چاہیے، جو اللہ کی رضا کو حاصل کرنے والے کام ہے۔ موبائل اور ہمارا نیٹ ہماری ضروریات کے لیے اگر استعمال کیا جائے تو کسی دوسری سائٹس پہ جانے کی فرصت ہی نہیں ہوتی، اور جس کو ضرورت نہیں ہے وہ اپنے ہاتھ میں موبائل لے ہی نہیں۔ مثال طور پہ اگر ہم خود بھی جو جاب ہولڈرز ہیں یا جن کو ضروری ہے، اگر وہ کام ختم ہوتے ہی موبائل ہاتھ میں رکھیں گے تو ظاہری بات ہے کہ ادھر ادھر جانے کے لیے شیطان بہکاتا ہے، دوسرے ویب سائٹس کا خیال آتا ہے۔ اس لیے جب کام ختم ہو جائے یا اپنا آفیشیل کام یا ضرورت کا کام ختم ہو جائے تو پھر موبائل سے اپنے آپ کو دور رکھیں، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اور یہ سوچیں کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ اگر میں تنہائیوں میں غلط ویب سائٹس پہ جاؤں گا، پورن ویب سائٹس پہ جاؤں گا یا غلط استعمال کروں گا تو میرا رب مجھے پوچھنے والا ہے۔ میدان حشر میں یاد رکھیے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یاسین میں، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ وہ دن ہوگا جس میں ہم لوگوں کے منہ پر سیل مار دیں گے اور ان کے اعضاء، ان کے چرم، ان کی اسکن اور ان کے ہاتھ پر گواہی دیں گے کہ وہ کیا کمائی کر رہے تھے۔ تو اب اندازہ لگائیے ہمارا انٹروگیشن کرنے والا وہ عظیم ہستی ہے جس کے ہاتھ میں زمین و آسمانوں کی بادشاہت ہے، اور اس کے کن فیکن، اس کا حکم صرف ودن فریکشن آف سیکنڈز نافذ ہونے والا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں،
موبائل کا صحیح استعمال کریں، اور جس کو ضرورت نہ ہو اسپیشلی ینگسٹرس بچوں کو کالجز میں ان کو انڈیپینڈنٹلی موبائل نہ دیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔